السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ناول پڑھ کر سناؤں گی ارے کہاں لیے جاتے ہو ایپیسوڈ 1۔ یہ تقسیم ہندو پاک کے وقت کا ذکر ہے۔ میں اپنی چھوٹی بہو کے پاس چراغ دلی آئی تھی۔ انہی دنوں فسادات چھڑ گئے اور میں پلٹ کر واپس نہ جا سکی۔ لٹی پٹی حالت میں ایک محفوظ مکان کی چھت پر ہم سب گاؤں کے مسلمان بیٹھ گئے۔ گاؤں کے مرد رات بھر پہرا دیتے اور عورتیں بچوں کے منہ بند کر کر کے انہیں خاموش کراتیں۔ خیر یہ بڑی طویل اور روح فرسا کہانی ہے۔ مختصر یہ کہ اس طویل قید میں ہم سب گھبرا گئے۔ ایک رات خطرہ ٹل جانے کا اعلان کر کے ہمیں اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جانے کا اعلان ہوا۔ خوشی سے بے رونق چہروں میں زندگی دوڑ گئی۔ میں نے گھر آ کر جلدی جلدی کھانا پکایا اور چھوٹی بہو کے بچوں کو کھلانے لگی۔ ان بدنصیبوں نے بھی ابھی ایک ہی لقمہ لیا ہوگا کہ گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی۔ شور ہوا کہ چھپ جاؤ سکھ آ رہے ہیں، اور تو کچھ نہ سوجا بھوسے کی کوٹھی میں بہو اور بچوں کو لے جا گھسی۔ باہر موت کا سا سناٹا تھا۔ مظلوم مسلمان خدا جانے کس قوم میں جا گھسے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے بڑے لڑکے کی آواز آئی اور وہ مجھے آوازیں دیتا رہا تھا۔ میرا یہ بیٹا پولیس میں ملازم تھا۔ اس کی آواز پر میری جان میں جان آئی اور میں بہو اور بچوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ امجد میرا بیٹا ہمارے لیے ٹرک لے کر آیا تھا اور لوگ سمجھے کسی کو نے حملہ کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں کہ گاؤں میں ٹرک پاکستان لے جانے کے لیے آیا ہے، پھر کیا تھا، ہزاروں لوگ ٹرک پر ٹوٹ پڑے۔ ہر کوئی جان بچانے کے لیے ٹرک میں گھسنا چاہتا تھا۔ ادھر امجد کا یہ حال کہ وہ گاؤں کے کسی فرد کو یہاں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ گاؤں کے سارے مرد یہیں رہ جائیں، عورتیں اور بچے اس ٹرک میں بٹھا دیے۔ مجھ نے کہا تھوڑی دیر بعد دوسرا ٹرک بھی آ رہا ہے، مرد اس میں سوار ہو جائیں گے۔ ٹرک ڈرائیور صورت سے بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ اس نے امجد سے کہا آپ یہیں رہ جائیں، آپ کے بتائے ہوئے مقام پر میں ٹرک لے جاؤں گا، آپ یہاں مردوں کو قابو میں رکھیں، دوسرا ٹرک آنے پر آپ ان کے ساتھ چلے آئیں۔ امجد اس تجویز پر راضی ہو گیا اور ہم گاؤں کی عورتیں اور بچے اس ٹرک میں بیٹھ کر نامعلوم مقام کی طرف چل دیے۔ ابھی ہمارا ٹرک چند میل چلا ہوگا کہ سڑک کا راستہ بدل کر دوسری سمت مڑ گیا۔ ہمارے ساتھ جو بچے تھے ان میں سب سے بڑا لڑکا صرف 15-16 سال کا تھا۔ وہ راستہ بخوبی جانتا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا یہ راستہ غلط ہے، یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ جواباً ڈرائیور نے زور سے کہکہ لگایا اور کہا اب تو منزل پر چل کر بتاؤں گا۔ خوف سے عورتوں کی گھگی بند ہو گئی۔ بچے ہمیں روتا دیکھ کر دھاڑے مارنے لگے، لیکن اس پرتھا دل آدمی پر اس آہذاری کا ذرا بھر اثر نہ ہوا اور ایک سنسان جگہ پر ٹرک روک دیا۔ نیچے اتر کر ڈرائیور نے سکھوں کا ایک مخصوص نعرہ مارا۔ یکدم کھیتوں میں چھپے ہوئے 15-20 سکھ بلم پیچھے اور تلواریں لے کر باہر نکل آئے اور ٹرک کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ڈرائیور نے میرے بیٹے سے دھوکہ کیا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ آنکھوں سے کے آگے موت ناچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب عورتیں اور بچے ٹرک سے اتار لیے گئے۔ دودھ پیتے ننھے منھے بچوں کو نیزوں میں پروا کر اچھال دیا گیا۔ 12-13 سال کے بچوں پر نشانہ بازی شروع ہو گئی اور عورتوں کا انتخاب شروع ہو گیا۔ 10-11 جوان لڑکیاں ایک طرف کھڑی کر دی گئیں، جن میں میری بدنصیب بہو بھی شامل تھی، اور اب ہم سب کی موت کی باری تھی۔ میرے دل میں اس وقت صرف ایک آرزو تھی، یا خدا ان بدنصیب لڑکیوں کو ہم جیسی موت دے دے تاکہ عزت سے مر سکیں۔ کیا قیامت کا سماں تھا۔ میرے پھوٹ سے چہرے والے پوتے زمین پر مٹی کا سوکھ ڈھیر بنے ہوئے تھے۔ کومل کومل سی لڑکیاں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں، اور ان پر اتنے ذلیل فقرے چست کیے جا رہے تھے کہ سن کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے۔ ایک شیطان صورت آدمی آگے بڑھا اور بولا ان بوڑھیوں کو جلد ختم کر دو ورنہ پیچھے سے پولیس نہ آ جائے۔ ہم سب نے کلمے پڑھے اور اپنی موت کے لیے تیار ہو گئیں۔ دھوپ میں چمکتی تلواریں اور خنجر ہم سے چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ وہ بلم ہمارے چہرے پر لاتے اور جسم کے کسی حصے پر گہرا زخم کر کے کہکے لگا کر پھر ہاتھ کھینچ لیتے۔ نحیف و نزار جسم اس شدید اذیت پر تڑپ جاتے۔ اس کھیل کا انجام تو موت تھا، لیکن انہیں بھی اذیت دینی مقصود تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، یوں تو مر جانا ہی تھا۔ چلا کر بولی کمینے بدماشو، تمہاری ماں بہنوں پر بھی قیامت آئے گی۔ ابھی جملہ میرے منہ میں تھا کہ وہی مکروہ صورت والا آدمی بلم لے کر مجھ پر جھپٹا۔ یکدم سیٹوں کی آواز سے ویرانہ گونج اٹھا۔ فوج ہماری مدد کو پہنچ گئی۔ یہ کارنامہ ہمارے ساتھ آنے والے 15 سال لڑکے کا موقع تھا، جو اس افراتفری میں میلوں میلوں پیدل بھاگ کر یہ خبر چوکی پر پہنچا آیا تھا۔ سیٹوں کی آواز سن کر سارے لوگ بزدل چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں جا چھپے۔ موت مجھ سے صرف آدھا انچ کے فاصلے سے پلٹ گئی تھی۔